أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، باب نمبر 6۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ چوپایوں پر شفقت و رحمت۔ انسان تو درکنار چوپایوں پر بھی یعنی جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ ایک روز آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے پاس آئے اور اس کے کان پر ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے عرض کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ پر ہوا جس کی پیٹھ بھوک اور پیاس کے سبب سے پیٹ سے لگی تھی۔ آپ نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سوار ہو حالانکہ وہ سواری کے لائق ہوں، اور ان کو چھوڑو حالانکہ پھر وہ سواری کے لائق ہو، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں تمہارے سواری کے لائق بنایا ہے تمہارے لیے، تو لہٰذا اس حال میں بھی کہ تم ان پر سوار ہو، اور جب چھوڑو تو تب بھی یہ کہ وہ تمہارے کنٹرول میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک مرتبہ ایک گدھے پر آپ کا گزر ہوا جس کے چہرے پر داغ تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت کرے اللہ اس شخص پر جس نے اس کو ایسا داغ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے چوپایوں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ یہ تم کو دوسرے شہروں میں پہنچا دیں جہاں تم بغیر مشقت جان نہ پہنچ سکتے ہو، اور تمہارے واسطے زمین بنائی، بس اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو، یعنی ان جانوروں کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کرو، یہ نہیں کہ تم ان کے اوپر بے تحاشا ظلم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سفر میں فرمایا ہے کہ جب فراخ سالی ہو اور گھاس بکثرت ہو تو تم سفر میں دن کو کسی وقت اونٹوں کو چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ چر لیں، اور جب قحط سالی ہو تو ان کو تیز چلاؤ تاکہ وہ اچھی حالت میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بصورت تاخیر وہ بھوک کے مارے کمزور ہو کر راستے ہی میں رہ جائیں، اور جب تم آخر شب میں کسی جگہ اترو تو رستہ چھوڑ کر ڈیرا ڈالو، کیونکہ رات کے وقت چوپائے اور حشرات الارض راستوں میں پھرا کرتے ہیں اور کھانے کی گری ہوئی چیزیں اور ہڈیاں وغیرہ جو راستے میں ہوں کھایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو واقد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور لوگ اونٹوں کی کوہان اور بھیڑ بکری کی سرین کا گوشت کھانے کے لیے کاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو گوشت کسی زندہ چوپائے سے کاٹے وہ مردار ہے، اسے کھانا نہ چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت بلی کے سبب سے دوزخ میں گئی جس نے اسے باندھ رکھا، کھانا نہ کھلایا اور نہ ہی چھوڑا، اگر چھوڑ دیتی تو وہ حشرات الارض کھا کر اپنی جان بچا لیتی۔ اس کو حضرت ابن عمر نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، ایک کنویں پر نظر پڑی، پانی پیا، نکل آیا، اچانک دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی، چنانچہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اسے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ان چوپایوں میں بھی ہمارے واسطے اجر ہے؟ فرمایا ہاں، ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی ہر ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقت عامہ کا مقتضا تھا کہ آپ نے چوپایوں کو باہم لڑانے، کسی جانور کو نشانہ بنانے، کسی چوپائے یا جانور کو ہلاک کرنے، حبس کرنے اور اس کے ساتھ غلط سلوک کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
پرندوں پر، حشرات الارض پر شفقت و رحمت۔ حضرت عبد الرحمن کے والد عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک پرندہ ذوق کو دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ جو پرندہ تھا وہ آیا اور اترنے کے لیے اس نے بازو پھیلایا۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اس کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ اس کو واپس رکھ دو۔ چنانچہ ہم نے اس کے وہ بچے واپس رکھ دیے۔ پھر آپ نے ایک چیونٹیوں کا گھر دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کس نے اسے جلایا؟ ہم نے کہا حضور ہم نے ایسا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو آگ کا عذاب دے۔ ایک روز حضرت عثمان بن حبان نے ایک پسو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو درداء سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے مالک خدا کے سوا کوئی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے۔ عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تھے۔ ناگہا ایک شخص آیا، اچانک ایک شخص آیا جس پر کمبل تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ وہ کمبل اس نے لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درختوں کے جنگل میں میرا گزر ہوا، میں نے یہ پرندے کے بچے پکڑ لیے اور وہ آپ نے پرندوں کے بچوں کی آوازیں سنی اور ان کو کمبل میں رکھ لیا، لیکن ان کی ماں آئی اور میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے کمبل کو بچوں پر سے دور کر دیا تو وہ ان پر گر پڑی۔ میں نے ان سب کو پھر اپنے کمبل میں لپیٹ لیا، ماں اور بچوں کو اب یہ میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو رکھ دے۔ میں نے ان کو رکھ دیا مگر ان کی ماں نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم بچوں پر ماں کے رحم کرنے پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تحقیق اللہ اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ان کو واپس لے جا اور ان کو ماں سمیت وہاں رکھ دے جہاں سے انہیں پکڑا ہے۔ پس میں ان کو واپس لے گیا اور وہیں چھوڑ آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ نباتات و جمادات پر رحمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے جمادات و نباتات کو بھی حصہ ملا ہے۔ آپ کی بعثت سے زمین شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہوئی اور نور ایمان چاروں طرف پھیل گیا۔ مسجدیں تعمیر ہوئیں، اذان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام پکارا جانے لگا۔ آپ کے تولد کے بعد آسمان پر شیاطین کا آنا جانا بند ہو گیا۔ جب امساک بارہ ہوتا یعنی بارش رک جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے لوگ، اور وہ دعا مستجاب ہو جاتی یعنی قبول ہو جاتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرمایا کرتے اور باران رحمت نازل ہوتی جس سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی اور نباتات اگتے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے دونوں عالم کو حصہ پہنچا ہے۔ انسان کے علاوہ جنات بھی آپ کی دعوت سے دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ فرشتے آپ پر درود بھیجنے کے سبب سے مورد رحمت الہی بنے رہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے مبارک یوم میں یہ کلپ ریکارڈ ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و رحمتوں کا بیان ہوا۔ ہم بھی آج کے اس مبارک دن کی وسیلہ سے اس کی برکت پانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے، ہماری مشکلوں کو بھی حل کیجیے اور ہم پر بھی اپنا سایہ رحمت و شفقت جو واہ ہے اس کو اور پھیلائیے۔ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم کے ہم محتاج ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی تو ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی تو ہیں، قاصائے دید لیے ہوئے دید کے طالب
دید کے طلبگار ہم بھی تو ہیں۔